الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیڑا حق نہیں مندا ہے درنوں، او دین یقین تے نہیں آیا، تے عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا، تے جیڑا راز فاروق دا منکر ہے، جیڑا راز عمر دا منکر ہے، او بشر جدین تے نہیں آیا، جے سچ صدیق دا مشکوک پھر سچ بھی زمین تے نہیں آیا۔ انتہائی قابل عزت و احترام معزز محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے
کہ ماہ ذی الحج کی نسبت سے پچھلے تقریباً 3 جمعۃ المبارک کے خطبات میں جد الانبیاء امام الموحدین جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر چلا آ رہا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کا ارادہ تھا، مگر ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اکابرین علماء اہل سنت، چاہے وہ علماء دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں یا بریلوی یا اہل حدیث، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے تمام علماء نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ 31 جولائی کا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا، اس خطبہ میں احتجاج بھی کیا جائے گا اور ساتھ میں موضوع رکھا جائے گا عظمت صحابہ۔ تو اپنے علماء کی بات کی تعمیل کرتے ہوئے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اور صرف ان کے حکم کی تعمیل ہی نہیں بلکہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے ایمانی غیرت کو جگانے کے لیے اور آپ حضرات کو بھی بیدار کرنے کے لیے آج میں نے عظمت صحابہ کے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں صحابہ کی عظمتوں کے فریرے بلند کیے جائیں گے، اور حالات آپ احباب کے سامنے ہیں، میرا اشارہ جس طرف ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس معاملہ میں احتجاج بھی کیا جائے گا۔ سامعین محترم، میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت، اللہ نے اس جماعت کو اتنی عظمتوں سے کیوں نوازا، صحابہ کرام کو اتنا شان، اتنا مقام، اتنی بلندی اور اتنی رفعت اللہ نے کیوں عطا کی ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ صحابہ کرام چونکہ اعمال بہت زیادہ کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، تو اپنی جگہ پہ یہ خیال اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر جو بنیادی چیز ہے پیغمبر کے صحابہ کو یہ عظمتیں کیوں عطا کی گئیں، تو وہ بنیادی چیز ہے نسبت رسول اور صحبت پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کو عظمتوں سے نوازا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کے بعد آنے والا انسان، چاہے وہ تابعی کیوں نہ ہو، جتنی نیکیاں کرتا رہے وہ پیغمبر کے صحابہ کی شان کو پہنچ سکتا نہیں ہے، کیونکہ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک کھجور کا دانہ یا ایک مٹھ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا انسان احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو اس کا احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابہ کے کھجور کے ایک دانے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو پیغمبر کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف اعمال کی وجہ سے پیغمبر کے صحابہ کو یہ عظمتیں نہیں ملی، وجہ کوئی اور ہے،
اور وجہ ہے وہ صحبت پیغمبر ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عظمتیں عطا کی ہیں، انہی عظمتوں کے ذریعے اللہ نے میرے تیرے محبوب پیغمبر کے صحابہ کو بھی عظمتیں عطا کی ہیں۔ بعد میں آنے والا انسان علم حاصل کرے، محنت کرے، راتوں کو جاگے، رات دن اللہ کی عبادت میں گزارے، جو مرضی کرتا رہے، عالم تو بن سکتا ہے، مفتی تو بن سکتا ہے، فقیہ تو بن سکتا ہے، مجتہد تو بن سکتا ہے، امام تو بن سکتا ہے، مگر ساری زندگی اعمال کرنے سے بھی پیغمبر کے کسی ایک صحابی کے جوتوں کی خاک کو بھی پہنچ سکتا نہیں ہے، کیونکہ بعد میں آنے والا انسان اس کے پاس وہ آنکھیں موجود نہیں ہیں جن آنکھوں کے ذریعے پیغمبر کا دیدار کیا جائے۔ آج ہم ترستے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کا رات کو خواب کے اندر پیغمبر کی زیارت نصیب فرما دے۔ ہم پیغمبر کی زیارت کے لیے ترستے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر یہ مقام پیغمبر کے صحابہ کا ہے جو رات دن میرے پیغمبر کا دیدار کرنے والے ہیں۔ یہ مقام میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہے جن کی گود میں میرا پیغمبر اپنا سر رکھ کے سوتا ہے۔ یہ مقام پیغمبر کا صحابہ کا ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کی ایڑی کو درد ہوتا ہے، ہمارے پاس ایسی ایڑی کہاں سے آئے گی جس ایڑی پہ میرے محبوب پیغمبر نے اپنا لعاب لگایا ہو؟ تو پھر کیوں نہ پیغمبر کے صحابہ کی عظمتیں بلند ہوں۔ انسان اپنے اخلاص، اپنے تقوی، اپنے علم کے ذریعے آسمانوں کو تو چھو سکتا ہے، مگر پیغمبر کے صحابہ کے پاؤں کو چھو سکتا نہیں ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کو عظمت ملی ہے، کس وجہ سے ملی ہے؟ صحبت پیغمبر کی وجہ سے۔ میرے پیغمبر آئے اور آ کے میرے پیغمبر نے آ کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آئے تو نبوت کا دروازہ بند ہے، دنیا سے گئے صحابیت کا دروازہ بند ہے۔ جس طرح نبی کا درجہ وحبی ہے، کسبی نہیں ہے، اسی طرح پیغمبر کے صحابہ کا درجہ بھی وحبی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، میرے محبوب پیغمبر کا فرمان بھی یہی کہتا ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ پیغمبر کے صحابہ نے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اپنے گھر بار کو قربان کیا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا، اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے۔ اور جب پیغمبر کے صحابہ اللہ کے راستے میں اپنی جان لگاتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاتے ہیں، تو آسمانوں سے آواز آتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پیغمبر کے صحابہ جب حضرت عثمان نے اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں 300 اونٹ لا کے رکھ دیے، پیغمبر نے جب چندے کی اپیل کی ہے تو حضرت عثمان نے چندہ دیا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا عثمان آئندہ جو عمل کرتا رہے اللہ نے سوال ہی نہیں کرنا۔ یہ شان پیغمبر کے صحابہ کی ہے۔ آج ہم جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں پیغمبر کے صحابہ کے مقام کو پہنچ سکتے نہیں ہیں۔ تو آئیے دیکھیے اللہ کے قرآن نے پیغمبر کے صحابہ کی کس طرح عظمت کو بیان کیا ہے۔ جس بندے سے محبت ہوتی ہے بندہ اس بندے کی اداؤں سے پیار کیا کرتا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کے صحابہ کی اداؤں کا ذکر کیا ہے، اپنے پیغمبر کے صحابہ کی چیزوں کا، دنیا کی چیزوں کا نام لے کے ان کی قسمیں اٹھا کے اللہ کے قرآن نے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت بیان کی ہے۔ آخری پارہ ہے سورۃ العادیات ہے، اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں، اور 5 قسمیں اپنی ذات کی نہیں اٹھائیں، اپنے محبوب پیغمبر کی ذات کی نہیں اٹھائیں، اپنے گھر کعبۃ اللہ کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ پیغمبر کے صحابہ کی ان اداؤں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہو گئی ہے ان چیزوں کی نسبت اللہ نے ان چیزوں کی قسم اٹھا کے پیغمبر کے صحابہ کی عظمتوں کے فریرے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو آئیے اللہ کا قرآن سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پیغمبر کے سینے پاک پہ نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اے میرا محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، میرا محبوب پیغمبر جس گھوڑے پہ تیرا صحابی سوار ہوتا ہے اور تیرا صحابی سوار ہو کے گھوڑے کو دوڑاتا ہے اور پیغمبر کے صحابی کا گھوڑا دوڑتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے، دوڑ دوڑ کے جس طرح سانس بندے کا بھی پھول جاتا ہے گھوڑے کا سانس بھی پھول جاتا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں سا چڑھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، میرا پیغمبر تیرے صحابہ جس گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں گھوڑا دوڑتا ہے سانس پھول جاتی ہے، میں اللہ کو اس کے گھوڑے کی سانس پھولنے کی قسم ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، گھوڑے کی نسبت صحابہ سے ہو گئی۔ اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کی عظمتیں بیان کی، اس گھوڑے کی قسم اٹھا لی ہے، اس کے سانس نکالنے کی قسم اٹھا لی ہے۔ فرمایا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، فرمایا جس گھوڑے پہ میرا پیغمبر تیرا صحابی سوار ہوتا ہے عرب کی پتھریلی زمین ہے، گھوڑا پتھروں کے اوپر دوڑتا ہے اور گھوڑے کے سم زمین پہ لگتے ہیں، پتھر کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، گھوڑے کے پیر زمین پہ لگتے ہیں، رگڑ کی وجہ سے چنگاریاں اٹھتی ہیں، ان چنگاریوں کی قسم ہے۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جب تیرا صحابی گھوڑے پہ سوار ہو گیا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دشمن پہ حملہ کرتا ہے، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور حملہ کرتے ہوئے نعرہ تکبیر کو بلند کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تیرے صحابہ کا دشمن پہ حملہ کرنے کی قسم ہے، تیرے صحابہ کی تکبیر بلند کرنے کی قسم ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، میرا پیغمبر جب تیرے صحابہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں گھوڑے دوڑاتے ہیں اور گھوڑے کے پیروں سے جو دھوڑ اڑتی ہے، جو گھوڑوں کے پاؤں سے خاک اٹھتی ہے، فرمایا اس خاک کی قسم ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فرمایا میرا پیغمبر جب تیرے صحابہ دشمن پہ حملہ کرتے ہیں اور اللہ ان کو فتح عطا کرتے ہیں، تیرے صحابہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، ان کو فتح مل جاتی ہے، دشمن کے مظالم جو ہے وہ ناکام بنا دیتے ہیں، فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، میرا پیغمبر پھر اس سے فارغ ہو کے جنگ اور جہاد کر کے میرے پیغمبر تیرے صحابہ محفل لگا کے بیٹھتے ہیں، وہ تیرے صحابہ کی مجلس ہوتی ہے، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کر کے تیرے صحابہ جس محفل میں بیٹھتے ہیں میں اللہ اس محفل کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ کے قرآن نے بتا دیا صحابہ کی عظمت تو بہت بلند ہے، صحابہ کا مقام تو بڑا اونچا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کائنات کے لوگوں جس چیز کی نسبت میرے پیغمبر کے صحابہ سے ہو گئی میں اللہ اس چیز کو بھی عظمتیں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، کون سبقت کرنے والے ہیں، کون پہل کرنے والے ہیں، کس چیز میں سبقت کرنے والے، فرمایا اللہ کے اوپر ایمان لانے میں پہل کرنے والے، کلمہ پڑھنے میں پہل کرنے والے، اللہ
اللہ کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرنے میں پہل کرنے والے، نیکی کا کام کرنے میں پہل کرنے والے۔ فرمایا والسابقون الاولون، اللہ فرماتے ہیں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا پیغمبر کے صحابہ۔ کون پیغمبر کے صحابہ؟ فرمایا من المہاجرین والانصار، فرمایا پیغمبر کے مہاجرین صحابہ ہیں، والانصار پیغمبر کے انصار صحابہ ہیں۔ جن صحابہ نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے وہ بھی نیکیوں میں پہل کرنے والے، جو انصار